तलबा व तालिबात, हमारे आज के लेक्चर का मौजू है रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा मुरक्का कुंदन। रशीद अहमद सिद्दीकी 25 दिसंबर 1894 ईस्वी को कस्बा बेरिया, ज़िला बलिया, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल कदीर था। रशीद अहमद सिद्दीकी बचपन में ज़्यादा बीमार रहा करते थे, इसलिए उनकी इब्तिदाई तालीम पर कम तवज्जो दी गई। उनकी दीनी तालीम तो घर पर हुई, लेकिन उर्दू और हिसाब वगैरह के लिए कस्बा के स्कूल में दाखिल कर दिया गया। 1908 ईस्वी में उन्होंने जौनपुर में चौथी जमात में दाखिला लिया। जौनपुर ही में उन्होंने इंटर का इम्तहान कामयाब किया। इंटर के बाद उन्होंने लगभग 1 साल क्लर्की की और फिर अलीगढ़ का रुख किया और MAO कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। रशीद अहमद सिद्दीकी के दौरे तालिब इल्मी के अहबाब में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, साबिक सदर जमहूरियत हिंद, शफीकुर रहमान क़िदवाई और इक़बाल सुहेल लाई के ज़िक्र हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तालिब इल्मी की भरपूर ज़िंदगी गुजारी। 1919 ईस्वी में BA और 1921 ईस्वी में उन्होंने MA किया और 1922 ईस्वी में उर्दू मौलवी की हैसियत से मुलाजिम हुए। 1926 ईस्वी में लेक्चरर की हैसियत से उनका तकर्रुर अमल में आया। 1935 ईस्वी में वो रीडर बने। 1954 ईस्वी में प्रोफेसर और यकुम में 1958 ईस्वी को यूनिवर्सिटी की मुलाजमत से उनकी सुबुकदोशी अमल में आई। रशीद अहमद सिद्दीकी की शादी 1923 ईस्वी में जनाब शमसुल हक पुलिस इंस्पेक्टर की दुख्तर जमीला खातून से हुई। रशीद अहमद सिद्दीकी मुख्तलिफ अमराज का थोड़ा बहुत शिकार रहे हैं, लेकिन गुर्दे की तकलीफ़ ने उन्हें ज़्यादा परेशान किया। 1937 ईस्वी में लखनऊ मेडिकल कॉलेज के दवाखाना में उनका एक गुर्दा निकाल दिया गया। अपने मज़मून शैतान की आंत में उन्होंने इसी का जिक्र किया है। 1945 ईस्वी में उन्हें दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन वो परेशान व हरासा नहीं हुए। जुलाई 1955 ईस्वी से वो आरिज़े क़ल्ब का शिकार रहे और बिल आखिर 15 जनवरी 1975 ईस्वी को उनकी तबीयत कुछ यूँ बिगड़ी कि रूहे क़फ़स अंसरी से परवाज़ कर गई। दूसरे रोज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में दफन किए गए। रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू अदब में एक तंज़ो मिज़ाह निगार और एक मुरक्का या खाका निगार की हैसियत से एक इनफरादी मकाम रखते हैं। तंज़ो मिज़ाह निगारी के मैदान में जहाँ उनके 2 मजमूए मज़ामिन रशीद और ख़ंदा काफ़ी मशहूर हैं, वही उनकी खाका निगारी या मुरक्का निगारी का बेहतरीन नमूना गंजहाए गिरामाया और हम नफसाने रफ्ता जैसी किताबें हैं। कुंदन के उन्वान से रशीद अहमद सिद्दीकी ने एक चपरासी का मुरक्का पेश किया है, जो उनकी मुरक्कों की किताब हम नफसाने रफ्ता में शामिल है। मुरक्का निगारी का फ़न उर्दू अदब में दौरे जदीद की पैदावार है। इसको सवानह निगारी से मुश्तक करार दिया जा सकता है, लेकिन ये सवानह निगारी से क़त्अन जुदा है। सवानह हालात ज़िंदगी का मजमूआ होती है और हालात तारीख़ी तरतीब में शामिल होते हैं। मुरक्का निगारी हालात ज़िंदगी का बाज़ाबिता मजमुआ नहीं होती। ये दरअसल किसी शख्सियत का नफ्सियाती मुताला है, जो अमूमन समाजी ढांचा में किया जाता है। बेहतरीन मुरक्का निगार अदब और मुआशरा की एक अहम खिदमत अंजाम देता है। वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपने लौह कलम के ज़रिया हयात जाविदां अता कर देता है। वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपने लौह कलम के ज़रिए जहाँ हयात जाविदां अता कर देता है और साथ ही इस तरह तहज़ीब व तमद्दुन की इस्बाती क़दरें
آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ بن جاتی ہیں۔ سوانح خواہ کتنی ہی جزیات کا احاطہ کیے ہوئے اور کتنی ہی جزیات تفصیل سے بیان کرتی ہو، ان حالات و واقعات کا احاطہ نہیں کر پاتی جو کسی مختصر لیکن اچھے سے مرقع میں مل جاتے ہیں۔ سوانح نگار کے لیے بصارت کافی ہے، جبکہ مرقع نگار کے لیے بصیرت شرط اولین ہے۔ ایک باریک بین اور حسن شناس نظر اور معاشرتی و تہذیبی زندگی کا گہرا مطالعہ مرقع نگار کے لیے ضروری ہے۔ سوانح نگار صرف حقائق جمع کرتا ہے، اس کے لیے محقق ہونا لازمی ہے۔ مرقع نگار بھی زندگی کے حقائق پر نظر رکھتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے واقعہ سے اپنی نگاہ گوہر شناس کے ذریعے کسی شخص کی سیرت کے بہت بڑے پہلو پیش کر دیتا ہے۔ اس کے لیے محقق سے زیادہ انشا پرداز ہونے کی ضرورت ہے۔ مرقع نگار کی حیثیت سے خواہ کسی زبان کے ادب میں صحیح وہی ادیب کامیاب رہے ہیں جن کا انشا پردازی میں بھی نمایاں مقام رہا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کا مرقع پیش کرتے ہوئے مرقع نگاری کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے۔ اقتباس شروع۔ جہاں مولوی صاحب کی خوبیاں دکھاؤں گا، وہاں ان کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کروں گا، تاکہ اس سے مرحوم کی اصلی جیتی جاگتی تصویر کھنچ جائے اور یہ چند صفات ایسی سوانح عمری نہ بن جائیں جو کسی کے خوش کرنے یا جلانے کے لیے لکھی گئی ہو۔ میں واقعات کے بیان کرنے میں کوئی سلسلہ بھی قائم نہ کروں گا، کیونکہ یہ بناوٹ کی صورت ہے۔ جس موقع پر جو کچھ سنا یا دیکھا اس کو جوں کا توں لکھ دوں گا۔ اقتباس ختم۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مرقع میں نہ صرف خوبیاں ہی ضروری ہے اور نہ خامیاں۔ یہ نہ کسی کو جلانے کے لیے لکھے جاتے ہیں اور نہ خوش کرنے کی خاطر، اور نہ ان میں تواتر واقعات ہی ضروری ہے۔ یہ صرف تاثرات کا مجموعہ دکھائی دیتے ہیں، اور بہترین مرقع وہ ہے جس میں شخصیت کی جیتی جاگتی تصویر کھنچ جائے۔ رشید احمد صدیقی عام طور پر طنز و مزاح نگار سمجھے جانے کے باوجود مرقع نگار کی حیثیت سے بھی شہرت رکھتے ہیں اور مرقع نگاری میں بھی بدرجہ کامیاب ہیں۔ انہوں نے جس صنف یا موضوع پر قلم اٹھایا ہے، اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا ہے۔ مرقع نگاری کا بھی یہی حال ہے۔ چونکہ مرقع نگاری کے لیے انشا پردازی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے صاحب طرز ادیب ہونے کی وجہ سے رشید احمد صدیقی کے خد و خال بآسانی ممیز کیے جا سکتے ہیں۔ کسی کی مرقع نگاری کا جائزہ لینے سے قبل یہ جان لینا بہتر ہوگا کہ فرد اور معاشرہ کے بارے میں اس شخص کا نقطۂ نظر کیا ہے، وہ انسان اور انسانیت کو کس زاویہ سے دیکھتا ہے، معاشرہ کی مسلمہ اثباتی اقدار اس کے نزدیک کیا اور کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان پہلوؤں پر مرقع نگار کا تفکر جتنا صحت مند ہوگا، اس کے مرقع بھی اتنے جامع، وقی، مکمل اور معیاری ہوں گے، اور جس کا مرقع پیش کیا گیا ہو وہ بھی اپنے حقیقی رنگ و روپ میں ہماری نظروں کے سامنے موجود ہوگا۔ رشید احمد صدیقی فرد کی اہمیت پر بہت زور دیتے ہیں۔ ان کے بموجب ایک اچھے فرد کے بغیر ایک اچھے معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ رشید احمد صدیقی کے نزدیک فن اور زندگی کی اقدار فرد کی محتاج ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں، اقتباس شروع، فن ہو یا زندگی، افراد ہی کے مرکب پر سوار ہو کر آگے بڑھتی ہے۔ ان کے لیے کوئی اور مرکب اب تک دریافت نہ ہو سکا۔ قدیم ہو یا جدید، اپنے اظہار یا
اقدار کے لیے فرد کا محتاج ہے، کسی اور کا نہیں۔ فرد کی اہمیت سے انکار کرنا جہالت بھی ہے اور ظلم بھی۔ اقتباس ختم۔ رشید احمد صدیقی ہر انسان کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک کوئی فن خواہ کتنا ہی برگزیدہ اور عالی مقام کیوں نہ ہو، انسان سے برگزیدہ اور عالی مقام نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں، اقتباس شروع، میرے نزدیک فن کی قدریں اور انسان کی قدریں یکساں ہیں۔ ایسا کوئی فن نہیں جو انسان سے اونچا یا علیحدہ ہو۔ اقتباس ختم۔ رشید احمد صدیقی نے اپنے انہی نظریات کے باعث جن شخصیات کے مرقع تحریر کیے ہیں، ان میں ان شخصیات کے مقام اور مرتبہ سے متاثر ہوئے بغیر صرف اپنی ذاتی وابستگی اور تعلقات کو پیش نظر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کے مرقع بھی تحریر کیے ہیں، اور کالج کے چپراسی کندن کا مرقع بھی ترقیم کیا ہے۔ کندن رشید احمد صدیقی کے مرقعوں کی کتاب ہم نفسان رفتہ کا شاہکار مرقع ہے۔ کندن دنیا کی نگاہوں میں ایک معمولی انسان، کالج کا گھنٹا بجانے والا چپراسی۔ ہم آپ اپنے تعلیمی اداروں میں ایسے چپراسیوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر ممکن ہے کہ ہم ان سے ہمدردی محسوس کرتے ہوں، لیکن ان کی شخصیت اور ان کے کردار سے متاثر ہوں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے کندن کے پیکر میں ایک نکھری ستھری شخصیت، ایک پاکیزہ کردار دیکھا ہے، جو اصول کا پابند، اپنے کام میں ماہر، فرائض کے انجام دینے میں مستعد، مخلص، سچا اور بے داغ، صاف اور صاف ذہن رکھنے والا انسان ہے۔ مکر و ریاض سے عاری، خوشامد و تصنع سے بے نیاز، نہ صرف اپنے آپ بلکہ دوسروں پر بھی اعتماد کرنے والا، من موہن اور پرکشش شخصیت کا حامل، بلا لحاظ عزت و مرتبہ، استاد ہو یا طالب علم، سب جس سے یکساں محبت کرتے ہوں۔ کندن اپنے کام میں ایمانداری کی وجہ سے کالج کے نظام ہی نہیں بلکہ وہاں کے افراد کے وجود کا ایک ناگزیر حصہ بن گیا ہے۔ مرقع کا ابتدائی پیراگراف میرے ان جملوں کی دلیل ہے، ملاحظہ کیجئے۔ اقتباس شروع۔ کندن مر گیا اور گھنٹے بجتے رہے۔ کندن کالج کا گھنٹا بجاتا تھا، معلوم نہیں کب سے، کم و بیش 30-35 سال سے، اتنے دنوں سے اس پابندی سے کہ اس طرف خیال کا جانا بھی بند ہو گیا تھا کہ وہ مر جائے گا یا گھنٹا بجانے سے باز آ جائے گا۔ طالب علمی کا زمانہ ختم کر کے اسٹاف میں آیا تو یہ گھنٹا بجا رہا تھا۔ اسی کے گھنٹوں کے مطابق کام کرتے کرتے پوری مدت ملازمت ختم کی۔ یونیورسٹی سے رخصت ہوا تو اسے گھنٹے بجاتے چھوڑا۔ گھنٹے کی آواز روزمرہ کے اوقات میں اس طرح گھل مل گئی تھی جیسے کہ وہ کہیں باہر سے نہیں، میرے ہی اندر سے آ رہی ہو، جیسے وہ وظائف جسمانی کے ان معمولات میں داخل ہو گئی ہو جن کا شعوری طور پر احساس نہیں ہوتا۔ اقتباس ختم۔ رشید احمد صدیقی نے کندن کے بارے میں جو مرقع لکھا ہے، اس کا مطالعہ کرنے سے ایک چیز ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ مرقع نگاری کے بارے میں رشید احمد صدیقی کا معیار کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ رشید احمد صدیقی نے کئی ایک شخصیات کے مرقع لکھے ہیں، لیکن یہ بھی تو نہیں کہ اپنے ملنے والوں میں سے انہوں نے ہر کسی کا مرقع لکھا ہو۔ ان کا اپنا معیار ہے اور خود ان کے الفاظ میں۔ اقتباس شروع۔ کوئی غیر معمولی سیاستدان،
ماہر تعلیم، عالم فاضل یا کسی فن میں یگانہ روزگار نہ تھے، لیکن ایسی شخصیت کے مالک تھے جس کے بغیر یہ تمام سرگرمیاں نامکمل اور ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہیں۔ اقتباس ختم۔ رشید احمد صدیقی نے ایسے ہی کرداروں کے مرقع لکھے ہیں، خواہ یہ کردار مولانا محمد علی جوہر میں دکھائی دے، خواہ کندن میں۔ انہوں نے ممدوحین کو اخلاقی کسوٹی پر پرکھا ہے، خواہ ان کا دنیائی مقام و مرتبہ کچھ رہا ہو، ان کی معاشرتی حیثیت کچھ ہو۔ رشید احمد صدیقی نے شخصیات کو اپنے زاویے سے دیکھا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ شخصیات کے رنگ کو بھی برقرار رکھا ہے، اپنی طرف سے رنگ آمیزی نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے شخصیات ویسی ہی نظر آتی ہیں جیسی کہ تھیں۔ رشید احمد صدیقی جہاں عمرانی نقطۂ نظر سے شخصیات کا جائزہ نہیں لیتے اور یہ ان کی ایک طرح سے خامی ہے، تو یہ ان کی مرقع نگاری کی خوبی بھی ہے کہ وہ شخصیات کو متاثر نہیں کرتے، بلکہ کیمرے کی آنکھ کی طرح ان کو دیکھتے ہیں اور کیمرہ کی تصویر کی طرح کاغذ پر منتقل کر دیتے ہیں۔ کندن سے ان کی عقیدت اور وابستگی کا اظہار ان جملوں سے ہوتا ہے۔ اقتباس شروع۔ کئی دن کے بعد کسی نے بتایا کہ کندن مر گیا۔ ایک دھچکا سا لگا، ارے کندن مر گیا۔ اتنے دنوں سے گھنٹوں کی آواز آتی رہی اور حسب معمول یہی سمجھتا رہا کہ کندن بجا رہا ہے۔ بتائے بغیر کیوں نہ معلوم ہو گیا کہ کندن مر گیا؟ نادانستگی میں اس کی یاد کے ساتھ یہ کیسا قصور ہوا؟ پھر وہی بات ذہن میں آتی ہے کہ موت سے مخصوص افراد چاہیں جس شدت سے متاثر ہوتے ہوں، نظام فطرت میں اس سے زیادہ ناقابل التفات واقعہ دوسرا نہیں۔ اس سے فطرت کے نظام میں کوئی خلل پڑتا ہے، نہ دنیا کے طور طریق میں کوئی فرق آتا ہے۔ اس احساس سے تسکین تو کیا ہوتی، بے چارگی اور بیزاری کے احساس میں اضافہ ہو گیا۔ کیسے نہ کہوں کہ افراد کا متاثر نہ ہونا نظام فطرت کے متاثر ہونے یا نہ ہونے سے بڑا حادثہ ہے۔ انسان کی جس نہج پر ترکیب ہوئی ہے، اس میں تو افراد ہی کے تاثرات سب کچھ ہیں، باقی تمام شعبدہائے طلسم بے سببی۔ اقتباس ختم۔ یہ اقتباس نہ صرف کندن کے بارے میں رشید احمد صدیقی کے تاثرات کی غمازی کرتا ہے، بلکہ ان کے منفرد اسلوب کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ رشید احمد صدیقی مزاح نگار سمجھے جاتے ہیں اور ان کا اسلوب بھی عام طور پر سنجیدہ مزاحیہ رنگ لیے ہوئے ہیں، لیکن مرقع میں ان کے اسلوب کا رنگ نیا ہے۔ مرقع میں ان کے اسلوب کا جائزہ لیتے ہوئے اختر انصاری یوں لکھتے ہیں۔ اقتباس شروع۔ یہ طرز مرکب ہے ان عناصر سے جن کو ہم ایک ادیب کی لطافت کوشی، ایک شاعر کی معنی آفرینی، ایک فلسفی کی نکتہ سنجی، ایک محب صادق کی حسن شناسی اور ایک سنجیدہ عزادار کی دل سوزی سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور یہی وہ عناصر ہیں جن کی بنا پر طرز رشید صاحب کی عام مزاحیہ طنزیہ مضامین کے طرز سے بے حد ممتاز ہے۔ اقتباس ختم۔ رشید احمد صدیقی نے مرقع میں مزاحیہ مضامین کے اسلوب سے ہٹ کر دوسرا اسلوب اختیار کیا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے جن شخصیات کے اور جس نوع کے مرقع لکھے ہیں، اس کے لیے ضرورت بھی اس امر کی تھی کہ مزاحیہ مضامین کے اسلوب کو ترک کر دیا جائے۔ رشید احمد صدیقی کے مرقعوں کو پڑھنے کے بعد یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک عمدہ اور ممتاز طنز و مزاح نگار ہیں۔ مرقع کندن سے یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ اقتباس شروع۔
इस ज़माने में यूनिवर्सिटी के एक मुसलमान घराने के दहली के एक ऐसे मोहल्ले में घिर गए जहां हादसे वकू में आ रहे थे। न कोई जा सकता था, न वहां से कोई बाहर निकल सकता था। किसी तरह की मदद कहीं से पहुंचाने की सबील नहीं निकलती थी। अलीगढ़ में ख़ानदान वाले जिस बेकरारी के आलम में थे वो बयान से बाहर है। इस वाक़े का इल्म कुंदन को हुआ तो उसने बेतकल्लुफ़ अपनी खिदमात पेश कर दी। सूरत हाल ऐसी थी कि इस मुहिम में ख़ुद कुंदन की जान का ख़तरा कुछ कम न था, लेकिन उसने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अता पता दरियाफ्त किया और बेमुहाबा दिल्ली की आग में कूद पड़ा। सबको निकाला और बहिफाजत अलीगढ़ लाकर उनके घर पहुंचा दिया। कैसे कैसे ख़तरात का किस दिलेरी और अक्लमंदी से कहाँ कहाँ उसने मुकाबला किया, उसका ज़िक्र उसने खुद कभी नहीं किया। लेकिन जिनको छुड़ा लाया था वो बताते थे कि कुंदन पे कब क्या गुजरी। इक़्तिबास ख़त्म। ऐसा भी नहीं है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने मुरक्का निगारी में तंज़ो मज़ाह को क़तई खैर बात कह दिया हो। वो मज़ाह का अंसर ज़रूर शामिल रखते हैं, लेकिन इस तरह कि ममदूह की शख्सियत किसी तौर मुतासिर न हो। मसलन कुंदन से ये इक़्तिबास मुलाहिज़ा कीजिए। इक़्तिबास शुरू। अरसे बाद हालात कुछ राह पर आए तो एक दिन यूनिवर्सिटी में ये सदा सुना दी कि कलंदरों ने कुंदन को दूधपुर का राज प्रमुख करार दे दिया। पूछा, क्यों कुंदन चुपके चुपके राज प्रमुख बन गए, खबर न की? बोला, हुजूर ये लड़के हैं, जब चाहें खुद राज प्रमुख बन जाएं, जब चाहें दूसरे को बना दें, उनका क्या? इक़्तिबास ख़त्म। रशीद अहमद सिद्दीकी के मुरक्कों की खसूसियत यह है कि वो किसी शख्स की ज़िंदगी के अहम और नुमायाँ वाक़यात को बेहद कम पेश करते हैं। वो ऐसे वाक़यात का इंतखाब करते हैं जो आम निगाहों से पोशीदा होते हैं, बल्कि बेशतर ख़व्वास की नज़रों से भी। अमूमन वो किसी शख्स की ज़िंदगी के उन्हीं वाक़यात को लेते हैं जिनसे उनका साबिका रहा हो और उनके ज़ाती मुताले में आए हों। वो मामूली वाक़यात में किसी शख्स की अज़मत के पहलू, उसके आदात व अतवार, ख़साइल और ख़ुसूसियात ढूंढ निकालते हैं। इस सिलसिले में मुरक्का कुंदन से ये इक़्तिबास मुलाहिज़ा कीजिए। यूनिवर्सिटी में निजी तकरीबें भी छोटे बड़े पैमाने पर हुआ करती हैं। निशस्तों के लिए मेज़ कुर्सी की फराहमी का इंतज़ाम कुंदन के सुपुर्द होता था। बड़े से बड़े पैमाने पर जितनी जल्दी और जिस खूबी से वो ये इंतज़ाम कर देता और देखते ही देखते सारा फर्नीचर सही व सालिम अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंचा देता। वो सिर्फ उसी के बस की बात थी। न चीखो पुकार, न दौड़ धूप, न तूतकार। काम इस तरह अंजाम पाता जैसे काम किया नहीं जा रहा है बल्कि खुद होता जा रहा है, जैसे दिन रात का तवातुर। इक़्तिबास ख़त्म। रशीद अहमद सिद्दीकी के मुरक्कों में गैर महसूस तौर पर मुस्बत इंसानी अक़दार की तबलीग भी होती है, लेकिन ये खसूसियत उनके फ़नकारी के आड़े नहीं आती। इस तरह मुसन्निफ़ का अपने समाज के तईं फ़राइज़ भी पूरे होते हैं। मुरक्के कुंदन की आखिरी सतूर इसी हकीकत की गम्माज़ है। मुलाहिज़ा कीजिए। कुंदन के बारे में जैसे ख़यालात जहन में आए और जिस तरह के जज्बात उमड़े, उनकी क़द्र व क़ीमत का अंदाज़ा इस तरह कर सकते हैं कि उस जिन बातों से और मुद्दतुल उम्र की गैर मुनक़्ता वफ़ा शारी और फ़र्ज़ शनासी जो तासुरात एक नॉर्मल शख्स के दिल पर बेइख्तियार तारी हो जाते हैं, उनको रोका जा सकता है या उनकी रोगर्दानी की जा सकती है या नहीं।
اگر نہیں کی جا سکتی تو آج یا کل دنیا کا چاہے جیسا رنگ ڈھنگ ہو، کندن کی یاد تازہ رہے گی۔ ہم میں بہت سے ایسے ہوں گے، بالخصوص نوارد، جو اس سے واقف نہ ہوں گے۔ وہ تو خیر گھنٹہ بجانے والا ایک شخص تھا۔ یہ ادارہ اب اتنا پھیل گیا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے کہ خود اسٹاف کے بہت سے اراکین آج یا کل ایک دوسرے سے واقف نہ ہو پائیں گے۔ اس صورتحال پر ماتم کرنا ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن اس کو کیا کیجئے کہ جب تک ہم گزشتہ سے پیوستہ ہیں، گزشتہ کا ذکر خیر ایک ایسی روایت ہے جو نہ اب تک بدلی ہے نہ کبھی بدلے گی۔ اقتباس ختم۔ عزیز طلباء و طالبات، رشید احمد صدیقی کی مرقع نگاری کے اسی منفرد انداز نے انہیں اردو نثر، خاص طور پر مرقع نگاری میں ایک ممتاز حیثیت کا مالک بنا دیا ہے۔ ان کی مرقع نگاری کا سب سے جاندار نمونہ بے شک مرقع کندن ہے، جس پر ہم نے آج سیر حاصل گفتگو کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر سے کما حقہ استفادہ کیا ہوگا۔ آئندہ پھر کسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔